والسلام کے بعد عرض کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کس طرح گزری اس کا کچھ خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر سیرت پاک کا پورا موضوع بیان کیا جائے تو جمعے میں اتنا وقت نہیں ہوتا، تو مختصر حالات آقا کریم علیہ السلام سے ولادت سے لے کر غزوہ احد تک ہم پہنچے تھے کہ غزوہ احد میں کافروں نے خفیہ چال چلی، لشکر تیار کیا۔ نبی علیہ السلام کو اپنے چچا حضرت عباس نے خط کے ذریعے خبر دی کہ کفار مکہ آپ کے لیے لشکر تیار کر رہے۔ 3000 لشکر بڑا تھا، مسلمان تعداد اتنی تھی نہیں۔ مشورہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے صحابہ سے آپ مشورہ کریں۔ آپ کی عادت مبارک ہے، سنت مبارک، ایک قدم قدم پر صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے۔ مشورہ کیا گیا، حالانکہ حضور کا اور بڑے صحابہ کا خیال یہ تھا کہ مدینے میں رہ کر اپنا دفاع کیا جائے، لیکن زیادہ تر جو جوشیلے صحابہ تھے انہوں نے رائے دی کہ جنگ باہر جا کے کریں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اللہ پر توکل کریں، تیاری کریں، اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا۔ نبی علیہ السلام بھی خود بھی حجر مبارک میں چلے گئے تیاری کرنے کے لیے، اور بڑے صحابہ بھی چلے گئے۔ اس مشورے میں کوئی جناب سعد بن معاذ شامل نہیں تھے، وہ پیچھے آ گئے۔ تو حاضرین جو بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو تنبیہ کی، ان کو فرمایا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کو حضور کے رائے کے خلاف مشورہ دیا ہے باہر نکل کر جنگ کرنے کا، حالانکہ آپ لوگوں کو یہ فیصلہ حضور پر چھوڑنا چاہیے تھا۔ جوانوں میں جوش کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، ہوش کا مادہ کم ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مدینے کی تاریخ گواہ ہے کہ مدینے پر جب بھی حملہ ہوتا ہے تو مدینے والوں نے اپنا دفاع رہ کر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینے میں رہتے ہوئے فتح دی ہے۔ تو آپ کا یہ مشورہ ٹھیک نہیں تھا۔ ایسے جو حضرت سعد نے باتیں کی تو جو مجموعہ تھا وہ تھوڑا سہم گیا کہ شاید ہم نے صحیح مشورہ نہیں دیا۔ اتنے میں آقا کریم علیہ السلام بھی خود جو ہے رونق افروز ہوئے، تیاری کر کے آئے۔ لیکن آپ کا حال بھی یہ تھا کہ جس طرح ایک سولجر، ایک سپاہی تیار ہوتا ہے، آپ نے وہی جنگی لباس، زرہ مبارک پہنی ہوئی تھی، تلوار حمائل کی ہوئی تھی، وہ خود پہنا ہوا تھا، ہیلمٹ جس کو ہم بولیں، اور نیزہ بھی اٹھایا ہوا تھا۔ تو یہ حال دیکھ کر جو ہے صحابہ کرام دوبارہ کہنے لگے کہ حضور ہماری کوئی رائے نہیں ہے کہ باہر جا کے جنگ کی جائے، ہماری رائے وہی ہے جو آپ کی رائے ہوگی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات اگر پہلے ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن ابھی اللہ کا نبی مسلح ہو کر ہتھیار پہن کر باہر آ گیا ہے، اب میں ہتھیار نہیں اپنی مرضی سے اتار سکتا، ابھی تو جب اللہ کا حکم آئے گا۔ تو لہٰذا اس طرح جنگ کی تیاری کی گئی، اور لشکر کفار کا بہت نزدیک پہنچ گیا۔ احد کے میدان، احد تو آج کل مدینہ شہر میں داخل ہے، تو حضور کے ساتھ 1000 سپاہی تھے، صحابہ کرام تھے، کفار 3000 تھے، لیکن 1000 میں سے بھی مدینے میں جو آپ کا سابقہ پڑا وہ منافقین مدینہ تھے۔ ایک بڑا گروہ منافقوں پر مشتمل تھا، ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی سلول۔ تو 1000 میں سے 300 لوگ اس نے الگ کیے اور کہا کہ ہم جو ہے وہ جنگ کے لیے نہیں جائیں گے۔ محمد علیہ السلام نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، یہ خود بھی شہید ہوں گے اور صحابہ ان کے قتل کیے جائیں گے اور ملکوں میں غلام بنا کر، قیدی بنا کر فروخت کیے جائیں گے، لہذا ہم تو موت کے منہ میں نہیں جاتے۔ 1000 میں سے 300 لوگ الگ برملا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیں، یہ منافق ہیں، ان کا ہونا
हमारे लिए इनका ना होना इनके होने से अच्छा है, निकल जाएं। तो वो निकल गए। बाकी बच्चे 700 अफराद, 700 में से आपने जो है 50 आदमी हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर को दिए। एक ऊंची जगह पहाड़ था और फरमाया कि आप यहाँ इस रास्ते की हिफाजत करेंगे, कुछ भी जंग का नतीजा हो, हम जीतें या हारें, आपको यहाँ से नहीं उतरना जब तक कि आपको दूसरा हुक्म न दिया जाए। लेकिन वो पहाड़ी ऐसी थी, वो सारे जंग का मैदान उनको देखने में आता था। तो जैसे जंग लगी तो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक फ़तह का नक्शा दे दिया। कुफ़ार का झंडा जो भी उठाता था, झंडा एक ही ख़ानदान के लोग उठा रहे थे, तो वो मिनटों में मुसलमानों के हाथ कत्ल हो जाता, या हज़रत अली के हाथों, या हज़रत हमज़ा के हाथों, या हज़रत आसिम बिन साबित के हाथों, या हज़रत अबू दुजाना के हाथों। ये ऐसे पहलवान थे मुसलमानों के जिनके लिए फरमाया कि एक एक हज़ार के बराबर है ये। तो कुफ़ार में शिकस्त की आसार आ गए और वो भागने लगे। अब ये मुसलमान जो ऊपर से देख रहे थे, उन्होंने देखा कि जंग ख़त्म हो गई, हम जीत गए, तो उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया। उनका जो अमीर था हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर, वो चीखा चिल्लाया, बोला हजूर अलैहिस्सलाम ने हमें मना किया है, हजूर बुलाएंगे तो हम जाएंगे, आप रुकें। लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हजूर ने तो जंग तक मना किया था, अब तो जंग ख़त्म हो गई, हम जीत रहे। हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो अपनी जंगी हिरफतों में मशहूर हैं। तो वो उसने जगह काफ़रों की तरफ से आए थे और उसी जगह को भांप लिया था जहाँ हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर सिर्फ़ 10 लोगों के साथ रह गए थे। पीछे से वहाँ से उन्होंने हमला किया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनको भी शहीद किया, उनके बाकी साथी जो थे सहाबा किराम, उनको भी शहीद करके पीछे से मुसलमानों पर हमला किया। तो मुसलमानों का तो इसका एहसास ही नहीं था कि यहाँ से हमला होगा, और ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि अब मुसलमानों को अपने पाँव संभालने मुश्किल हो गए। और इसी में जो है 4 कुफ़ार ऐसे थे जिन्होंने कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए हम हजूर को शहीद करेंगे। उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम का ताक़ुब किया और आप पर पत्थरों की बरसात कर दी, तीर नेज़े फेंके। तो ऐसी सूरत हाल हुई कि नबी अलैहिस्सलाम भी ज़ख्मी हुए और आप गिरे। एक ऐसा वक्त है कि आप ज़मीन पर आ गए तो, और सहाबा कराम की नज़र से ओझल हो गए। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई हिफाजत का पर्दा दे दिया और शैतान ने वहाँ आवाज़ कर दी कि कद कुतिल मोहम्मदा, मोहम्मद अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। तो ये ऐसी बातें थी। पीछे कुफ़ार का ज़ोर, मुसलमानों के पांव उखड़ गए और जंग जो फ़तह की सूरत थी वो गोया के शिकस्त की सूरत में तब्दील हो गई। तो सबसे पहले जिस शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम को लाशों के ढेर से निकाला और पहचाना, वो जनाब हज़रत काब बिन मालिक थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्हें आका करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक आँखों पर नज़र पड़ी, देखा, पहचान लिया, हजूर को उठाया, मुसलमानों को आवाज़ दी, मुबारक दी कि हजूर ज़िंदा हैं। फिर तो वो पलटे परवानों की तरह और एक जो है पहाड़ी पर सारे जमा हो गए। अबू सुफियान वालों ने देखा कि हमने काफ़ी मुसलमानों का नुकसान किया है। 70 मुसलमान शहीद हुए, उसमें बड़े बड़े हज़रत हमज़ा शहीद हुए, हजूर के चचा, जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अर्श पर लिखा गया है कि हमज़ा तो असदुल्लाह व असद रसूल ही। अल्लाह ताला ने अर्श पर लिख दिया है कि हमज़ा अल्लाह का शेर है और अल्लाह के रसूल का शेर है। ये शहीद हो गए। हज़रत मुसअब बिन उमैर, जिनके हाथ पर पूरा मदीना मुसलमान हुआ था, अंसार मुसलमान हुए थे, वो शहीद हो गए और वो अलम बरदार थे, हजूर ने झंडा उनको दिया हुआ था। तो 70 ऐसे मुसलमान शहीद हुए। अबू सुफियान वाले खुश हुए तो उन्होंने कहा कि इतना ही जो फ़तह मिली है इसको उन्होंने बड़ी कामयाबी समझकर पलटना शुरू किया। लेकिन हजूर बावजूद के इतने ज़ख्मी थे कि कहते हैं कि हजूर के बदन मुबारक पर 70 ज़ख्म आए थे।
اور بعض کہتے ہیں کہ 70 زخم تو صرف چہرہ مبارک پر آئے تھے۔ وہ لوہے کا خود کی کڑیاں، کافروں نے اتنے پتھر لگائے کہ کڑیاں آپ کے چہرے مبارک میں اندر چلی گئی۔ جب صحابہ کرام پلٹے حضور کے پاس تو حضرت ابو بکر نے چاہا کہ وہ کڑیاں میں نکال لوں، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے واسطہ دیا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ خدمت آپ مجھے کرنے دیں۔ حضرت ابو بکر کو ہٹایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چہرے مبارک میں کڑیاں گھسی ہوئی تھی ان میں جو ہے اپنے دانت ڈالے اور ایسے زور دینا پڑا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہ وہ کڑیاں بھی باہر نکل آئیں اور ساتھ میں حضرت ابو عبیدہ کے مبارک دانت بھی باہر نکل آئے۔ تو حضور کے ایسے مبارک چہرے سے خون بہہ رہا۔ تو ایسے حالت میں جو ہے ابو سفیان نے پکارا کہ مسلمانوں یہ تو بتاؤ تم میں محمد زندہ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اس کو کوئی جواب نہ دے۔ پھر کہا ہے مسلمانوں یہ بتاؤ تم میں ابو بکر زندہ ہیں؟ تو کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پوچھا ہے مسلمانوں تم میں عمر فاروق زندہ ہے؟ تیسری مرتبہ بھی جواب نہیں گیا۔ پھر ابو سفیان کہنے لگا اپنے لات اور عزا کی قسمیں کھا کر کہ اگر یہ 3 افراد آپ کے جنگ میں شہید ہو گئے حضور، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، تو دوبارہ مسلمان کبھی اٹھ نہیں پائیں گے، اسلام ختم ہو گیا تمہارا۔ تو حضرت عمر نے پھر اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ ابو سفیان تم نے جن کے نام لیے ہیں الحمدللہ ہم تینوں زندہ ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ تو اس طرح یہ جنگ سے پلٹے اور تھوڑے ہی آگے گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کفار کہ ہم نے جو جنگ جیتی ہے گویا کہ جیتی نہیں، ہمارے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا، اگرچہ مسلمانوں بڑے بڑے شہید ہوئے لیکن جیت اس کو نہیں کہتے۔ رواج یہ تھا کہ جو پارٹی جیت جائے وہ 3 دن اس میدان میں قیام کرتی تھی، جیسے حضور علیہ السلام نے بدر کی جنگ جیتی، 3 دن آپ نے قیام کیا، 70 لوگ ان کے قتل ہوئے، 70 قیدی ہوئے، وہ لے کر آئے، تو جیت تو اس کو کہتے ہیں۔ یہ تو ان کا کفار کا بھی اس میں بڑا نقصان ہوا شروع میں، لیکن یہ بھاگے اور آگے سوچ رہے ہیں کہ ابھی دوبارہ پلٹ کر حملہ کریں۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ کیونکہ کفار مدینے تک آ گئے ہیں اور بڑی طاقت کے ساتھ آ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ابھی بھی حملہ کریں۔ تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا کہ کفار کی صورتحال دیکھیں کہ یہ مدینے کی طرف آ رہے ہیں یا واپس مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت علی جا کے دیکھ کر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کفار جو ہیں واپس مکے کی طرف چلے گئے۔ تو دوبارہ ان کو بہرحال حملے کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ غزوہ احد اس طرح یہ ختم ہوا، نبی علیہ السلام زخمی ہوئے، حضرت حمزہ اور آپ کے بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ تو ایک اپنا مصیبت تو تھی، مشکل تو تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل اور آسانیاں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جس خاندان کا ذکر ہوا، جھنڈا تھا طلا والے، طلا نام تھا اور اس کے کوئی بھائی تھے، بیٹے تھے، وہ 7-8 افراد ان کے قتل ہوئے۔ آخری اس کا بیٹا تھا، اس میں کفار مکے کے عورتیں بھی لے کر آئے تھے۔ ایک عورت تھی سلافہ، اس کا بیٹا قتل ہوا، جھنڈا ہاتھ میں تھا کفار کا، تو آخری پسات، آخری سانسیں چل رہی تھی۔ تو بیٹے سے پوچھا تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے انصاری عاصم بن ثابت نے قتل کیا۔ تو بیٹے سے وعدہ کیا کہ میں عاصم کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، اس کو جب تم قتل نہیں کراؤں میں چین سے نہیں بیٹھوں گی، تیرے سے میں وعدہ کرتی ہوں۔ تو سلافہ نے، اس عورت نے 200 اونٹ کا انعام رکھ دیا جو بھی حضرت عاصم کا مبارک سر لے کر آئے۔ حضرت عاصم انصاری صحابی تھے، قرآن سے بڑا ان کو شغف تھا، حضور کی صحبت یافتہ، سارے ستارے ہیں صحابہ کرام، لیکن بہرحال درجات تو ہیں۔ تو یہ جو ہے اس لالچ میں کچھ لوگ آئے حضور کے پاس
اور ڈھونگ کیا کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی اسلام سکھانے کے لیے قاری دے دے، اور انہوں نے دوستی کر لی حضرت عاصم سے۔ وہ 8-10 دن رہے، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، تلاوتیں دین سیکھتے رہے، لیکن ذہن ان کا یہ تھا، پلان یہ لے کر آئے تھے کہ ہمیں حضرت عاصم کو لے کر جانا ہے اور اس کو شہید کر کے اس عورت کو دینا ہے اور اس سے انعام لینے ہیں۔ تو یہ کرتے رہے، اور آخر میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہوا ہے، ہمیں اسلام کون سکھائے گا؟ ہمیں کچھ قاری دے دیں جو قرآن کے ماہر ہوں، جو ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے گاؤں والوں کو دین سکھائیں، اور ان میں حضرت عاصم ضرور دیں کہ عاصم سے ہمارا مزاج مل گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے 10 صحابہ ان کو دیے اور حضرت عاصم کو ان کا امیر کیا، اور یہ روانہ ہوئے۔ تو جو کہ لے کر جا رہے تھے وہ 7 افراد تھے، جو جا رہے تھے صحابہ کرام وہ 10 تھے۔ تو راستے میں ان سے ایک آدمی جدا ہو گیا، صحابہ سے ایک آدمی جدا ہو گیا، اور جا کے اگر اپنے امیر کو خبر دی کہ جو ہمارا پلان ہے اس منصوبے کے مطابق ہم حضرت عاصم کو لے کر آ گئے ہیں، تم لشکر تیار کرو تاکہ وہ ان کو شہید کر دے۔ تو ان بدبختوں نے 200 بندوں کا لشکر تیار کیا اور آ کے مسلمانوں کی جماعت کے سامنے آ گئے۔ جب حضرت عاصم والوں نے اسی بندے کو دیکھا کہ 200 لشکر کے سامنے یہ وہی بندہ آ رہا ہے جو ہم سے جدا ہو گیا، تو حضرت عاصم کو اپنے ساتھی کہنے لگے، صحابہ کرام، کہ عاصم تمہارے مہمانوں نے تو دغا کی ہے۔ تو حضرت عاصم نے کہا کہ ہاں میں بھی سمجھتا ہوں دغا ہوئی ہے، لیکن ہمیں ہتھیار نہیں ڈالنے، ہم جو ہے جنگ کریں گے۔ تو اس طرح بھی کہاں 10 لوگوں کا میزان، کہاں 200 لوگوں کا، اس طرح یہ جنگ لگی، اور لڑتے لڑتے حضرت عاصم بھی شہید ہوئے۔ شہادت کے وقت ان کو بھی پتہ تھا، یہ دعا مانگی کہ اللہ میرے جسم کی حفاظت کرنا۔ اس عورت نے جو وعدہ کیا ہے کہ میری کھوپڑی میں شراب پیے گی، مجھے اسے محفوظ کرنا۔ تو ان کافروں بدبختوں کا مقصد ہی یہ تھا کہ انعام لیں۔ حضرت عاصم جیسے شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی بھڑوں کا لشکر بھیجا کہ ان کے پورے جسم مبارک پر بیٹھ گئے۔ کفار نے دیکھا کہ بھڑے ہیں، رات کا ٹائم ہوگا، یہ ادھر ادھر اڑ جائیں گی تو ہم ان کے سر مبارک کو کاٹ لیں گے۔ لیکن کوئی ایسا وقت آیا، کوئی رو آئی کوئی پانی کی، جو حضرت عاصم کے مبارک جسم کو بہا کے لے گئی اور کفار کے ہاتھ میں نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اس کے یہ 10 قاری القرآن تھے جو دھوکے کے ساتھ قتل کیے گئے۔ اس کے فوراً بعد 70 قاری القرآن ہیں، ان کا بھی بیر مونا پر اسی طرح قتل ہوا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور برا نام تھا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا دین بہت مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے کچھ لوگ دے دیں، میں اپنے علاقے میں جاؤں گا اور یہ تبلیغ کریں گے، میرے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو نجد کا علاقہ ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نجد سے مجھے اندیشہ ہے کہ ایسے نہیں میرے صحابہ کو نقصان پہنچائیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کا ذمہ میں اٹھاتا ہوں، میرا بھتیجا ہے وہاں کا سردار ہے، وہ اس کو تکلیف نہیں دے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس پر اعتماد کر کے اپنے 70 صحابہ دیے۔ جب وہ گئے ہیں، حضرت حرام بن ملحان ان کا امیر تھا، جب ان کے پاس گئے ہیں تو یہ تو مخلص تھا جو لے گیا، لیکن اس نے اپنے بھتیجے پر اعتماد کیا، عامر بن طفیل پر۔ وہ بدبخت اسلام کا بھی دشمن نکلا، پیغمبر اسلام کا بھی، اپنے چچا کے وعدے کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، اور 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ 70 میں سے ایک کو چھوڑا، حضرت عمر بن امیہ زمیری کو، کہ تم جا کے بھلے حضور کو پیغام دینا، اور باقی ساروں کو جو ہے شہید کر دیا۔ یہ 10 قاری القرآن اور 70 قاری القرآن ایسے بھی کتابوں میں ہے کہ ان کی شہادتوں کی خبر حضور علیہ السلام کو ایک ہی رات ہی میں پہنچی۔ ایک قاصد یہاں سے آیا کہ آپ کے 10 صحابہ وہ شہید کیے گئے، حضرت عاصم والے، کوئی ادھر سے آیا امیہ بن عمر زمیری، یہ تو صاحب اس کو تو زندہ چھوڑا تھا، کہ آپ کے جو ہے وہ 70 صحابہ یوں شہید کیے گئے۔ تو آپ اتنے رنجیدہ ہوئے۔ دیکھیں، اگر میری وجہ سے کسی میرے دوست بھائی کا
500 کا نوٹ بھی چلا جائے نا مجھے افسوس ہوگا کہ میری وجہ سے یہ 500 گئے۔ تو حضور علیہ السلام اس دین کی تحریک کے لیے اٹھے تو آپ کے تو ہر اپنے ایک ایک امتی سے آپ کو بے انتہا محبت ہے، لیکن وہ صحابہ جو آپ کے اتنے وفادار تھے، آپ کے دین کی سربلندی میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے، آپ کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ایک مہینہ مسلسل وطر میں ان بدبختوں کے لیے بد دعائیں کیں۔ آخر کار حضرت جبریل آئے اور ان کا پیغام لے کر آئے شہداء کا جنت سے کہ یا رسول اللہ وہ تو بہت خوش ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم خوش ہیں، بس آپ یہ بد دعائیں کرنا یا ہمارا رنج کرنا چھوڑ دیں، ہم خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے انعامات سے نوازا۔ جو 10 قاری القرآن تھے اس میں سے انہوں نے 2 قید کر لیے تھے، حضرت زید بن دنسا اور ایک حضرت خبیب، ان کو جا کے مدینے میں فروخت کر دیا کہ کچھ تو پیسے ملیں مکے میں۔ تو حضرت کو خبیب کی بھی شہادت مشہور ہے اور اتنا واقعات تفصیل سے ہم بیان نہیں کرتے۔ اور امیہ بن عمر زمیری کو جس کو چھوڑا تھا، 70 مسلمان جو شہید کیے گئے، ایک کو چھوڑا حضرت عمر بن امیہ زمیری کو۔ وہ جب واپس آ رہے تھے تو 2 افراد سفر میں ایسے مل گئے، یہ حضرت ڈرے ہوئے تھے کہ 70 صحابہ ان کے ساتھی شہید ہوئے، انہوں نے ان کو بھی دشمن سمجھ کر ان 2 کو قتل کر دیا۔ وہ اصل میں تھے تو کفار، لیکن حضور علیہ السلام کے کسی معاہدے میں تھے، دوست تھے، تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ایسی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو دیت دی جاتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیونکہ مدینہ دولت مشترکہ تھا، بیان ہو چکا، آپ علیہ السلام بنو نذیر قبیلے کے پاس گئے، یہودیوں کے پاس، کہ ہمارے پاس ایسے تاوان بن کر آیا ہے تو آپ بھی ہمارے اس معاہدے میں شامل ہیں، اب جو رقم دینی ہے اس میں کچھ حصہ آپ پر بھی آتا ہے، آپ کو بھی ڈالنا ہے۔ تو بنو نذیر والے یہودی تھے، انہوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا، بھلا حضور آپ نے بڑے یہاں مبارک قدم، آپ خود آئے ہیں، آپ بیٹھیں، آپ کی خدمت کریں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ لیکن اندر میں ان کو بغض تھا، آپس میں یہ مشورہ کرنے لگے کہ جو حضور ہمارے پاس آئے ہیں، آج بڑا موقع ہے۔ نبی علیہ السلام کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تو ان نے مشورہ کیا کہ ایک آدمی جائے اور بڑا پتھر لے کر حضور علیہ السلام کے اوپر پھینک دے تاکہ آپ شہید ہو جائیں، کہانی ختم ہو جائے۔ یہ آپس میں مشورے میں لگ گئے۔ ادھر ایک یہودی نے کہا کہ ایسے آپ نہیں کرو، حضور کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضور ہیں سچے نبی۔ یہ ایسے باتیں کرتے رہے، حضرت جبریل امین آئے اور حضور کو خبر دی کہ یہ تو ایسے مشورہ کریں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ تھے، انصار کے اور مہاجرین کے، جو آپ کے وزیر و مشیر تھے، تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ حضور علیہ السلام ان کے درمیان اٹھے اور مدینے آ گئے، اور صحابہ کرام کو بھی پتہ نہیں چلا، اندازہ نہیں ہوا کہ حضور کب اٹھے، کیسے اٹھے۔ آقا کریم علیہ السلام مدینے پہنچ گئے، بعد میں صحابہ بھی آتے گئے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ان یہودیوں نے اپنا عہد توڑ دیا ہے، معاہدہ توڑ دیا ہے، لیکن مجھے پھر بھی وحی کا انتظار ہے کہ کیا آتی ہے وحی، اس کے مطابق حکم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں ایک آیت بھیج دی کہ ان کو آپ بتا دیں کہ آپ نے جو عہد شکنی کی ہے اس کے بدلے ابھی آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو بنو نذیر قبیلہ جو ہے ان پر محاصرہ کیا گیا، مسلمانوں نے کیا، تو انہوں نے پھر وہی منت سماجت کہ ہماری جان بخشی جائے، ہماری جان بخشی جائے، ہماری جان بخشی جائے۔ تو رسول اللہ نے آخر کار ان کو بھی جان کی امان دی، لیکن فرمایا کہ تم جلا وطن ہو، نکل جاؤ، ایک اونٹ پر جو سامان اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں، اس میں بھی ہتھیار کوئی نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ سارے یہودی نکلے، تو ان کی زمینیں، ان کی گھر، ان کے جائیداد، مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے حلال کیا، کسی امت کے لیے حلال نہیں، اس امت کے لیے حلال کیا ہے۔ تو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آ گیا، تو آپ نے وہ تقسیم کیا، تو انصاروں میں اور مہاجرین نے، لیکن انصار کے جو 2 بڑے تھے، حضرت سعد بن معاذ بنی اوس کے اور حضرت سعد بن عبادہ
بنی خزرج کے، ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو مال آپ ہمیں دے رہے ہیں نا، ہمیں نہ دیں، ہمیں بہت ہے، یہ مہاجرین جو ہاتھ خالی آئے تھے آپ ان کو دیں تاکہ یہ جو ہے نا وہ خود کفیل ہو جائیں۔ تو آپ ان کی رائے سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔ تو اس طرح یہ لوگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر گئے۔ البتہ ایک تلوار تھی جو عالی شان تھی کسی کافر کی، یہودی کی، وہ آپ نے تحفتاً ایک اعزاز کے طور پر جناب سعد بن معاذ کو عطا فرمائی، اور یہ بنو نذیر تک واقعات ہو گئے۔ باقی انشاءاللہ اس کے بعد غزوہ خندق آ رہی ہے، کوشش کی جائے گی کہ 2 جمعوں کے اندر اندر جو ہے وہ اس مضمون کو پورا کیا جائے۔ باقی یہ کہ ہماری اور آپ کی فلاح، کامیابی، آخرت کے لیے ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں، اس کے لیے تھوڑی کوشش کی جائے 5 وقت کی نماز میں کوئی بھی جو ہے مفاہمت نہ ہو، ہر حال میں 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس شخص کو چور بتایا، آپ نے فرمایا بدترین چور ہے، بدترین چور وہ شخص ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو نماز میں بھی چوری ہوتی ہے، نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہے، خشوع خضوع